ناظرین اکرام، ایک ایسا مسئلہ کہ جس میں بہت سارے لوگ فلاسفر بنے ہوئے ہیں اور اپنے ذہن سے اس مسئلے کو خلط ملط کر رہے ہیں، قیاس آرائیوں سے کام لے رہے ہیں. تو میں نے کہا علامہ صاحب آج واضح ہو جائے امت پر کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں کیا فرق ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ پچھلے کچھ 100-150 سال سے یہ نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ وہی بات کرے گا جس کو اسلام کی الف بے نہیں پتہ، اور احادیث وہ صرف بخاری مسلم کو مانتا ہے، اس کے علاوہ ہزاروں دیگر احادیث ہیں، اس پر یا تو اس کی نظر نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر ان حدیثوں کو نظر انداز کر رہا ہے. احادیث مبارکہ میں واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرق رکھا ہے. عورت کے لیے سب سے پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھے گی جس میں اس کے ستر کی سب سے زیادہ حفاظت ہو، اور یہ واضح طور پر صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عورت کے لیے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر بھی اگر کوئی چھوٹی جگہ ہے تو کمرے سے بہتر ہے کہ اس چھوٹی جگہ میں نماز پڑھے. اندازہ کریں، گھر میں تو سارے محارم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ بالکل جہاں کسی کی نظر نہ پڑے نا وہاں عورت نماز پڑھے. اچھا، مرد اور عورت کی نماز میں علماء کرام نے جو ترتیب دی ہیں وہ واضح طور پر 5 فرق ہیں جو عورت اور مرد کی نماز میں ہے. پہلا فرق تکبیر تحریمہ میں ہے، ہم کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عورتوں نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. دوسرا فرق ہے کہ ہاتھ انہوں نے باندھنے کہا ہے، مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، عورتوں نے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور یہی ان کے ستر سے سب سے زیادہ قریب ہے. تیسرا جو فرق ہمیں نظر آتا ہے وہ رکوع کے طریقہ کار میں نظر آتا ہے. مرد جو رکوع کرتا ہے بالکل کچھ انگلیوں کو تھوڑا سا کھول کر، مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑ کر، ہاتھوں کو بالکل کھول کر اور کمر کو بالکل سیدھا کر کے وہ رکوع کرتا ہے، جبکہ عورت کے لیے ہے کہ سمٹ کے جتنا ہو سکے اس نے رکوع کرنا ہے، انگلیاں بالکل ملا کر رکھنی ہے، ہاتھوں کو پیٹ سے قریب کرنا ہے، اور تھوڑا ہی جھکنا ہے، بہت زیادہ جھکنا نہیں ہے. عورت سمٹ کر رکوع کرے یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کی طرف ملائے گی، اور جتنا سمٹ کر ہو سکے وہ رکوع کرے گی. تو یہ آپ کا ہو گیا تیسرا فرق. چوتھا فرق جو علماء کرام نے ارشاد فرمایا وہ سجدے کا فرق ہے. مرد کے لیے افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ بالکل پھیل کر سجدہ کرے گا، یہ چیز اس سے جدا ہوگی، یہ چیز زمین سے جدا ہوگی، پیٹ اس کی رانوں سے جدا ہوگا، رانے اس کی پنڈلیوں سے جدا ہوں گی، اور پنڈلیاں زمین سے جدا ہوگی. پھیل کر سجدہ کرے گا، چھوٹا بکری کا بچہ بھی اس کے نیچے سے جانا چاہے تو بآسانی چلا جائے، اتنا پھیل کے مرد کا سجدہ ہونا چاہیے. عورت کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پاک ہیں کہ عورت زمین سے جتنا قریب ہو کر سجدہ کر سکتی ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے. تو عورت کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کلائیوں کو بھی زمین سے بچھا دے، اپنی پنڈلی کو زمین سے ملا دے، اپنی پنڈلی اور رانوں کو ملا دے، رانوں کو پیٹ کے ساتھ ملا دے، اور بازوؤں کو یہ پہلوؤں کے ساتھ ملا کے جتنا سمٹ کر اور دونوں پیر ایک طرف سیدھی طرف نکال کر یہ سجدہ کرے گی. اور یہ اگر آپ دور سے دیکھیں نا، عورت کو مردوں کی طرح سجدہ کروا کے دیکھیں اور عورت کو عورتوں کی طرح سجدہ کروا کے دیکھیں، اور پھر کسی نیوٹرل بندے سے پوچھیں کہ ستر کے اعتبار سے کون سا شاندار سجدہ ہے، تو 100 میں سے 99 بندے جواب یہ دیں گے کہ یہ جو عورتوں کا طریقہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ پھلجڑی تو ابھی آئی ہے 50 60 100 سال پہلے، اس سے پہلے امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. تو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مردوں کی طرح جب عورت سجدہ کرے گی اس کے ستر کے معاملات ہو جائیں گے. تو یہ چوتھا فرق ہے. اور پانچواں فرق تشہد میں بیٹھنے کا ہے. ہم ایک پیر کو بچھاتے ہیں، دوسرے پیر کو کھڑا کرتے ہیں اور پیر پر بیٹھتے ہیں. عورت کے لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ران کو دوسری ران سے ملا دے، یعنی دونوں پیر سائیڈ میں نکال لے سیدھی طرف اور اپنی سرین پر بیٹھے اور دونوں رانوں کو ملا دے. یہ عورت کے لیے ستر کے اعتبار سے سب سے زیادہ شاندار اور مزاج شریعت کے مطابق سب سے بہترین نماز ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.